مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. آپ سب کو سلام. آپ سب خوش ہیں کہ آج خداوند نے ہمیں یہ خوبصورت دن دیا. ہاللیلویا. آئیے ہم مل کے آج خداوند کے حضور اس کی عبادت کریں گے. ہم مل کے خداوند کا زندہ کلام سنیں گے. اس سے پہلے کہ میں بردر شکیل کو دعوت دوں کہ وہ آئیں اور آج کے عبادت کے لیے شروع سے آخر تک اس کے لیے وہ آج کے خدا کے کلام کو خداوند کے حضور میں رکھیں. شکیل بھائی آپ آ جائیں اور خاص طور پہ آج کے کلام کے لیے اور آج کے ہم جو کوائر ہیں جو ہمارے لیے آج وہ گیت پیش کریں گے ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں گے. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں. مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ, تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے, اس موقع کے لیے, اس رفاقت کے لیے کہ ہم مل کر تیرے حضور میں حاضر ہیں تیرے کلام میں سے سیکھنے کے لیے, تیرے نام کی حمد و ستائش کرنے کے لیے. خداوند حاضر جماعت کو اور ان لوگوں کو جو رستے میں ہیں تیرے حضور میں رکھتا ہوں. خداوند بخش دے کہ آج ہم جب تیرے نام کی حمد و ثنا کریں تو تیرے حضور میں وہ مقبول ٹھہرے, اور تیرا کلام جب ہم سیکھتے ہیں آج تو خداوند اسے تو ہماری زندگیوں میں پنپنے کا موقع دے, اور بخش دے خداوند کہ وہ ایک پھلدار درخت میں تبدیل ہو کر ہماری زندگیوں میں پھل لائے اور ہم اس پھل کو آگے ان لوگوں تک شیئر کریں جو اس سے محروم ہیں. اور خداوند پروگرام کے سارے اگلے حصے کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں, اور جو ہم آج سیلیبریشن کرتے ہیں, کلام سیکھتے ہیں, گاتے بجاتے ہیں, فیلوشپ کرتے ہیں, وہ خداوند سب تیری طرف سے ہو اور اس میں تیرے نام کو جلال ملے. عبادت کے شروع سے آخر تک ہم سب تیری رہنمائی اور مدد مانگتے ہیں, پاک روح کا مزہ مانگتے ہیں. خداوند مسیح یسوع کے جلالی نام سے مانگتا ہوں. آئیے ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے. ہم کھڑے ہو کے رسولوں کا عقیدہ مل کے پڑھیں گے. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر باپ پر, جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر, جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا, ہماری مریم سے پیدا ہوا, پینتوس پیلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا, مصلوب ہوا, مر گیا, عالم رواں میں اتر گیا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, آسمان پر چڑھ گیا, اور خدا قادر باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے, جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر, پاک کلیہ کلیسیا پر, مقدسوں کی رفاقت, گناہوں کی معافی, جسم کے جیتنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. آپ تشریف رکھ سکتے ہیں. ابھی وقت ہوا ہے کہ ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم تلاوت سنیں گے. خداوند کا جو زندہ کلام ہے وہ ہمارے راہ کے لیے روشنی, ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے. جیسے کلام ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع 40 دن کا فاقہ کر رہے تھے تو جب پہاڑ پہ گئے تو شیطان آزمانے کے لیے انہیں آیا, اور خدا یسوع مسیح نے ہر ایک جو اس کے جو سوال تھے اس نے کلام میں سے ہی اس کو کہا کہ کلام میں یہ لکھا ہوا ہے, کلام میں یوں لکھا ہوا ہے. تو یقیناً ہمارے ساتھ بھی ہر روز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے ساتھ مختلف قسم کی آزمائشیں بھی آتی ہیں. تو یہ کلام جو ہے ہمیں اسے پڑھنا چاہیے. یہ کلام ہمارے پڑھنے کے لیے اور اسے سمجھنے کے لیے اور اس کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کے لیے, تاکہ اگر شیطان ہم پہ وار کرتا ہے تو ہمارے پاس یہ زندہ کلام ہے. جیسے خداوند یسوع مسیح بھی کہتا تھا کہ کلام میں یوں لکھا ہے,
کہ تو اپنے خدا کو اور اسی کو سجدہ کر. تو میرے عزیزو ابھی ہم خدا ان کا کلام سنیں گے. تو میں درخواست کروں گا نور سے کہ وہ انگلش میں تلاوت کرے. اس کے بعد بردر نجم ہمارے لیے تلاوت کریں گے. پہلے نور انگلش میں. The first passage we'll be reading from is 1 Timothy chapter 2 verses 5 through 6. 1 Timothy chapter 2 verses 5 through 6. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. The second passage is from the book of Luke chapter 24 verse 45. Luke chapter 24 verse 45. And he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. Amen. دو حوالہ جات ہیں. پہلا جو ہے تیموتھیوس کے نام پر رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب اور 5 سے 6. کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فائدے میں دیا کہ مناسب وقتوں پر ان کی اس کی گواہی دی جائے. لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور 45 آیت. پھر اس نے ان کا ذہن کھولا کہ کتاب مقدس کو سمجھے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے کے وسیلے سے سب پہ بڑی برکت ہو. آئیے ابھی ہم مسیح کی حمد و ثنا کریں گے. آپ سب کھڑے ہو کے اور قوائد کے ساتھ مل کے ہم گیت گائیں گے. آئیے ایک میں دیکھ رہا ہوں تھوڑی سی وارم اپ ہوتے ہیں اور مسیح کے نام کے ہم زوردار تالی بجائیں گے. ہاللیلویا. Zabur number 48 or page 40. Zabur 48. Thank you.
page 105. Zabur 145. गीत है 361 और पेज है 422. गीत 361. Sa
हालेलुया, आमीन। आमीन का मतलब है हम एग्री करते हैं कि ये खुदावन की तरफ से मुकर्रर था कि मैं और आप आज खुदावन की हैकल में हाजिर देते हैं। ये उसकी तरफ से है, उसने चुना और ये दिन मुकर्रर किया। उसके कैलेंडर पर ये लिखा हुआ था कि मार्च 20 को हमने इस जगह उसकी इबादत करनी है। क्या सभी मान रखते हैं इस बात पे? आमीन, आमीन, थैंक यू। अभी जो गीत गाया जा रहा था उसमें आई थी कि राज पीढ़ियां तक रहेगा। किसका राज है जो पीढ़ियां तक रहेगा? किसकी सल्तनत हमेशा तक रहेगी? खुदावंद यीशु मसीह की। आमीन। उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि हम एक जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं। इन दिनों हम जो 5 solas हैं उन पर बात कर रहे हैं और आज हम जो हमारा चौथा सबक है उस पर बात करेंगे। मुझे पता है कि हमने सोला स्क्रिप्टोरा पर बात की थी और उसके बाद फिर जो जिस तरह वो संडे या इतवार की इबादत की तरतीब हुई उस वजह से पुलपुट से तो नहीं, लेकिन आप यूट्यूब और फेसबुक पर जाके जो बाकी जो अब तक 3 solas उन पर मैसेज सुन सकते हैं। आज हम जो सोला क्रिस्तो है उस पर बात करेंगे, यानी कि क्राइस्ट अलोन, जीसस अलोन, नो वन एल्स, कोई पार्टनरशिप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मसीह है, उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं जल्दी से रीकैप करना चाहता हूं। एक आयत अभी आपके लिए पढ़ी गई थी, लूका की इंजील के 24वें बाब की 45वीं आयत, लूक चैप्टर 24 वर्स 45। उस पे बात लिखी है कि खुदावंद ने उनके ज़हन को खोला, मतलब उनको आगाही दी ताकि वो ये बातें समझ सके, क्योंकि उस वक्त तक कलाम जो है उनके लिए बंद था। गो वो यीशु के साथ थे, उस मिनिस्ट्री में उसके साथ थे, लेकिन अभी तक वो समझ के उस लेवल पर नहीं गए थे जिस पर उन्हें होना चाहिए था। और लिखा है कि उसने उनके ज़हन को खोला, उसने उन्हें इस कलाम को समझने की तौफीक दी। पुराना अहदनामा तो लिखा हुआ था, लेकिन उस वक्त वो जिंदा नया अहदनामा और पुराना अहदनामा दोनों वहां था, यानी कि मसीह यीशु में। आमीन। और 16वीं सदी में, जैसा कि मैंने अभी ये आयत कोट की है कि आप इसको खुले ज़हन के साथ सोचें और इस पर गौर करें। 16वीं सदी में, मिडीवल टाइम में जो चर्च की हालत थी वो कलाम की जो टीचिंग है उस से थोड़ी हटकर थी, और इस वजह से रिफॉर्मर्स ने, जो मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस और उसके अलावा दूसरे जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने चर्च के सामने ये बात रखी। याद रखें, मैंने गुज़श्ता पैगामात में भी कहा, जब मैं चर्च कहूं तो इट मीन्स रोमन कैथोलिक चर्च, क्योंकि उसमें वही चर्च था, ठीक है। और जो रिफॉर्मर्स हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, टीचिंग के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसलिए 16वीं सदी में ये जो रिफॉर्म है वो आया। और जब मैं और आप स्कूल जाते हैं पहले दिन, तो हमें ABC या अलग सिखाया जाता है। That's where we start our education. आज आप भी बाइबल पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, बड़े बड़े आलम है दुनिया में, PhD और ना जाने क्या क्या डिग्रीज है उनके पास, गॉड ब्लेस देम। लेकिन जो बिगिनिंग है वो ABC से होती है, अलग बेस से, क्योंकि अलग बेस की बुनियाद पर है। उस दिन मैं कह रहा था कि हम में से कितने हैं जिन्हें अलग बेस जुबानी याद है, बहुत कम होंगे। किसी ने इधर से हाथ उठाया था लास्ट टाइम, शकील भाई ने, ही नोस। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो बुनियाद होती है। इसलिए ये भी जरूरी है कि हमें अपने ईमान की बुनियाद का भी पता हो। हमें बिल्कुल ये पता है कि हमारा ईमान खुदा पर है, यीशु मसीह जो उसका बेटा है उसके कफारे पर हमारा ईमान है, लेकिन जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। इसलिए कि मैं और आप कहीं दाएं और बाएं ना हो, इसलिए ये कलाम खुदा ने पाक गुरु की हदायत से अपने लोगों से लिखवाया
اور آج یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے سبق کی طرف بڑھیں، آئیں اپنے سروں پہ جھکائیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا. اور اے باپ، ہم یہاں پر تیری عبادت، تیری پرستش اور اے خدا تیرے کلام میں سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں. ہمارا ایمان ہے یسوع کہ یہ عبادت ہم نے شروع نہیں کی، بلکہ پہلے سے آسمان پر جو عبادت جاری ہے ہم اس میں حصہ لینے کے لیے آئے ہیں. آئے خداوند، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جو فرشتگان ہیں، 24 بزرگ، 4 جاندار دن رات تیری عبادت کرتے ہیں. اور اے خداوند، تو ہماری اس بندگی کو قبول کرنا. تو ہمیں توفیق دے کہ تیرے کلام میں سے جو ہم سیکھتے ہیں اس پر غور کریں، اور خداوند ہماری زندگیاں جو ہیں وہ عملی زندگیاں. تو اپنے کلام کے گہرے بھیدوں کو سمجھنے کی توفیق دے. اور اے خداوند، میں نہیں تو بول، تو جملوں کی اور الفاظ کی ترتیب بخشنا. تیرے نام میں ہم مانگتے ہیں، آمین. ابھی جو تیموتھی یا تیموتھیوس کے پہلے خط کے دوسرے باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیات جو پڑھی گئی، میں اس میں سے 5ویں جو آیت ہے اس کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے پاس اپنی بائبل ہے تو اسے کھول کر رکھیں. بائبل لے آیا کریں، اچھا ہوتا ہے. اس کو کھول کے رکھیں، اس میں سیکھیں. ابھی کسی نے پچھلے دن نیوز لگائی تھی کہ یوکرین میں بائبلز کی بہت کمی ہے. خداوند کا شکر ہے ہمارے گھروں میں 1 2 3 4 5 اس سے بھی زیادہ خدا کے کلام کے نسخے جو ہے موجود ہیں. 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا ایک ہے، خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے. یہاں پر 2 باتیں ہیں جن پر ہم اپنا جو میسج ہے اسے بلڈ کریں گے، اس پر بات کریں گے. نمبر 1 کہ خدا اور انسان کا درمیانی جو ہے وہ یسوع ہے. یہاں پہ یوں ہی لکھا ہے، یہاں پر کوئی اور شخصیت اس کے ساتھ شامل نہیں ہے. خدا اور انسان کا جو درمیانی ہے اس جیسس کرائسٹ. اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے 6ٹھی آیت اگر میں پڑھتا ہوں کہ اس نے سب کے لیے فدیہ دیا. یسوع نے فدیہ دیا کسی اور نے. آمین. یہ جو زندہ کلام ہے بائبل مقدس جو میرے ہاتھ میں ہے اور آپ کے ہاتھوں میں، یہ خداوند کی طرف سے تحفہ ہے. دس از اے گفٹ ٹو مین کائنڈ. یہ زندہ کلام بائبل مقدس خدا کی طرف سے ہمیں گفٹ ملا ہے، یہ تحفہ ہے. اس میں ہم یسوع کے بارے میں پڑھتے ہیں اور یسوع کو پاتے ہیں. اس میں ہم خدا کی جو محبت ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ کلام خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے لو سٹوری ہے. اس کلام میں ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب سے مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب تک، آخری لفظ تک ایک ہی شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں جو مرکزی حیثیت ہے، اور وہ ہے ہمارا زندہ خداوند یسوع مسیح. یہ کتاب میرے عزیزو جس نے ہزاروں لاکھوں زندگیاں جو ہیں بدل دی، یہ میرے اور آپ کے لیے خدا کی مہربانی سے، اس کے فضل سے آج تقریباً دنیا کی ہر زبان میں اس کے ترجمہ ہو چکا ہے. اور یہی وہ کتاب ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، اور اسی میں ہم کرسچن ڈاکٹرن کے بارے میں سیکھتے ہیں. اور آج اپنا یہ جو سبق ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے. جب انسان نے گناہ کیا تو خدا اداس ہوا، کیونکہ خدا کے ساتھ جو آدم کی جو اس کا ریلیشن تھا، جو کمینین تھی، جو اشتراک تھا، اس میں علیحدگی ہو گئی. اور اگر خدا ہمیں سزا دیتا اور اپنے بیٹے کو نہ بھیجتا تو کون ہے جو اس کو چیلنج کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. But that was his grace that he sent his only begotten son. اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا
तरस और रहम खाकर हम पर। ये उसकी मेहरबानी है, ये उसका फजल है। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं कि हमें शफा दी जाती। और रोमियो 3 बाब, मैं कुछ हवाला पढ़ूंगा। रोमियो 3 और 23 में कुछ यूं लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से उस मुखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने यहां पर सुनी है। एक कि जो निजात है वो खुदा की तरफ से उसके फजल के सबब से है, और साथ यहां लिखा है कि मुफ्त रास्तबाज ठहरते हैं। मतलब उसके लिए हमने कोई कीमत नहीं दी, हमारा कोई उसमें कोई हमारे अमाल नहीं। इंसान खुदा को दे ही क्या सकता है, लेकिन ये उसकी मेहरबानी है, ये उसका तरस था कि उसने अपने बेटे की कुर्बानी के वसीला से हमें शफा दी और मुफ्त दी। लेकिन इसके साथ साथ हम गौर करते हैं कि क्यों ये जो याद पड़ी है, इनको बाद में आप देखेंगे किस तरह मैं कोट करता हूं, कि क्यों ये जो 5 सोलास हैं या 5 पिलर्स हैं हमारे ईमान के, या 5 स्टेटमेंट्स हैं, इनको चर्च को देने की जरूरत आई, पेश आई। क्यों चर्च को चैलेंज किया गया? हर सोलास जो है, 16 लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ओनली वन, उसमें कोई इश्तराक नहीं किसी का। वन आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं कि जी वो सोलो गाएंगी या गाएंगे, मतलब सिंगल एक गाने वाला और एक ग्रुप होता है, दैट इज सोलो मींस। ठीक है, हर सोलस जो है, ये 5 जो है, ये अपनी जगह बड़ी अहमियत रखते हैं, ये बड़े अहम हैं और ये कड़ी है, चेन की तरह है। लेकिन जिस तरह हमारे बदन में मुख्तलिफ अज़ा है, बाजू, हमारे पांव, टांगे, सर, आंखें, कान, ये सारे जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, ये मिलकर क्या कहलाते हैं? बदन। लेकिन इन सारे जो ये जो अज़ा हैं, इनमें एक ऐसा उज़्व है जो बहुत अहम है, और वो है दिल, जो सेंटर में है, जो बदन के मर्कज़ी हैसियत रखता है, क्योंकि ये खून को, ब्लड को पंप करता है, और इंसान जो है वो जीता कहलाता है। ये एक पार्ट है जो बहुत अहम है। बिल्कुल इसी तरह मेरे सिस्टर, ये जो 5 सोलस है, ये सारे अपनी जगह अहमियत का हामिल है, इनकी अहमियत है। लेकिन जो सोला क्रिस्तो है, जीसस अलोन, क्राइस्ट अलोन, ये मरकजी हैसियत रखता है, क्योंकि ये जो कलाम है सारी मसीहत यीशु के बारे में है, शुरू से आखिर तक। बिल्कुल इसी तरह ये जो सोलस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मरकजी हैसियत रखता है इस टीचिंग में, हमारे ईमान में और क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन में। मसीही ईमान और जिंदगी का मरकज यीशु और मसीह है। और इफ्सियों में पालूस रसूल लिखते हैं कि खुदा के फजल से ईमान से हम बचाए गए हैं, और फजल और ईमान यीशु की वजह से है। फजल और ईमान यीशु के बगैर एम्प्टी है, क्योंकि फजल जो है खुदा ने किया, किसकी मार्फत किया? अपने बेटे की मार्फत वो इंसानों पर फजल करता है। ईमान किस पर है हमारा? खुदा पर। लिहाजा जब हम खुदा कहते हैं, यीशु चूंकि तस्रीफ का दूसरा कनीम में है, तो इसलिए हम यीशु की बात करते हैं। जब मार्टिन लूथर ने और रिफॉर्मर्स ने यह देखा कि किस तरह जो अहम मसीही अकीदा है उसको उस तरह पेश नहीं किया जा रहा जिस तरह कलाम में लिखा है, तो उन्होंने चर्च के सामने ये बात जो है वो रखी। अब मैं जो बताने लगा हूं आपको, ये कोड है जो आप जाकर इंसाइक्लोपीडिया में देख सकते हैं और रेफरेंस ढूंढ सकते हैं।
جو کیتھولک چرچ کا ایمان ہے یا روم کا، وہ ہے کہ پوپ جب عقیدے یا اخلاقیات کے بارے میں ایسی تعلیم کی وضاحت کرے جو کلیسیا کے پاس ہونی چاہیے، تو وہ بغیر کسی غلطی کے ان اعلانات کو کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں روم یا جو ریفارمرز ہیں یا جو کرسٹالوجی ہے اس کا موازنہ پیش کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ روم کے مطابق جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ جو پوپ ہیں وہ اتھارٹی، ان کی اتھارٹی کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور جو پوپ کی اتھارٹی ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ کہ انہیں یہ اختیار دیا گیا ہے. 1870 میں باقاعدہ جو پہلی کونسل تھی اس نے یہ کہا کہ ہر چرچ ممبر اور جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں، جو راہب ہیں، ان سب کو پوپ کی اتھارٹی کو ماننا پڑے گا، اور جو عہدے دار ہیں ان کو اور عام ممبرز کو، سب کو. اور 1950 میں 1950 میں کنواری مریم کے بارے میں، مقدسہ مریم کے بارے میں ایک مفروضے کی وضاحت کے لیے اسے استعمال کیا گیا کہ زندگی کے اختتام پر انہیں ہیون یا جنت میں لے جایا گیا، اور یہ ایمان کا حصہ ہے. اور اس کی وجہ ایک اور تھی، اور کیوں سب نے اس کو مانا؟ چونکہ لکھا اور جو ڈاگما ہے یا اصول یا قاعدہ اس کو جاری کیا گیا وہ یہ تھا، متی 16:18 کے مطابق، روم کے عقیدے کے مطابق جو پوپ ہے وہ پطرس کا جانشین ہوتا ہے، پطرس رسول کا جانشین ہوتا ہے، لہذا وہ سارے اختیار کے ساتھ کہہ سکتا ہے، اور روح القدس کی ہدایت کی وجہ سے غلطی نہیں کر سکتا. وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، لیکن پاک روح کی ہدایت کی وجہ سے وہ غلطی نہیں کر سکتا. اور جو اتھارٹی پوپ کو دی جاتی ہے، جو ارشادات اور رول یا ریگولیشن وہ چرچ کے لیے جاری کرتے ہیں، وہ کونسل کی اتھارٹی جو ہے وہ بھی چیلنج نہیں کر سکتی، اور نہ ہی پوپ کو کسی اتھارٹی کی رضامندی کی ضرورت ہے یا تابع ہے. اور یہ جو اتھارٹی ہے یہ پطرس کے جانشین ہونے کی وجہ سے انہیں کونسل نے دی. روم اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یسوع ہی درمیانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. روم بھی یہی تسلیم کرتا ہے کہ خدا اور انسان کے کا جو درمیانی ہے وہ یسوع ہے. یہ ڈاکٹر ہے، اس پر ذرا تھوڑا سا غور کریں، میں اس کو زیادہ لمبا نہیں آپ کے لیے یہاں پر ٹائم دوں گا. روم بھی یہی تسلیم کرتا ہے، لیکن جب وہ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو وہ فرق ہے. وہ کس طرح کہ یسوع انسان اور خدا کا درمیانی ہے. آج جو ہم نے پڑھی 5ویں، اس میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے. لیکن چرچ نے کیا کیا؟ چرچ نے اس بات کو تو مانا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور جو اس کو ایڈ کیا، اور میں حوالہ بتاتا ہوں کس وجہ سے وہ ایڈ ہوا. وہ یہ ہے کہ خدا اور انسان کے درمیانی یسوع ہے، اس کے بعد یسوع اور انسانوں کے درمیانی جو ہے وہ پوپ ہے، جو چرچ لیڈر ہے وہ ہے. اور اس کی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیا وجہ ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب کے 8ویں باب کی 4 اور 3 آیت کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ یوں لکھا ہوا ہے، مکاشفہ 8 باب 3 اور 4 آیت. پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے. اور اس عود کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا. اس آیت کو لیا گیا کہ جس طرح
یہاں پر جو فرشتہ ہے، یاد رکھیں اگر آپ نے میری جو 7 کلیسیوں کی سیریز ہے وہ نہیں سنی، یہ پیغامات تو ضرور سنیں. جو فرشتہ ہے اس کو جو 7 کلیسیوں کے جو چرچ کے جو لیڈر تھے، پیسٹر یا بشپ، ان کو فرشتہ کہا گیا. آپ سنیں اس کو تاکہ وہ زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی آپ کو. یہاں پر چرچ نے اس آیت کو دیا کہ جس طرح جو فرشتہ ہے وہ مقدسوں کی دعاؤں کو لے کر خدا کے حضور آتا ہے، اسی طرح پوپ پطرس کا جانشین ہونے کے ناطے، پرانے عہد میں قائم ہونے کے ناطے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے وہ جو دعائیں ہیں مقدسین کی، ان کو خدا کے سامنے لے کے جا سکتا ہے. اس کو اس سولا کرسٹو یا درمیانی جو ہے اس میں اس کو ایڈ کیا گیا. اور اس وجہ سے اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ کس طرح مقدسین کے سامنے اور سینٹس کے سامنے دعا کی جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ خدا اور انسان کا جو درمیانی، اس کے ساتھ ہم نے ایک اور درمیانی ایڈ کر دیا ہے. لیکن کلام مقدس میں کہیں بھی سیکنڈ میڈیٹر یا دوسرے درمیانی کا کہیں بھی اندیا نہیں، ذکر نہیں ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا جب سردار کاہن جو قربانی گزرانتا تھا قوم کے گناہوں کی یا اور قربانیاں، کیونکہ سیکرمنٹس ایفٹر سیکرمنٹس ایفٹر سیکرمنٹس رسومات تھی، تو وہ جو پہلا مقام اور پھر پاک ترین ہوتا تھا. لیکن جب یسوع جس صلیب پر چڑھتا ہے تو وہ جو پڑھتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ آپ کی قربانی آپ کے گناہوں کے لیے دے. نہیں، اب وہ پردہ ہٹ کے آپ ڈائریکٹ یسوع کے پاس جا سکتے. اس کی وجہ یہی تھی، پردہ پھٹنے کی وجہ تھی. وجہ کیا ضرورت تھی کہ وہ نشانی دی جاتی کہ اب خدا کے ساتھ انسان کا ڈائریکٹ تعلق ہو گیا ہے. یہ ڈونٹ نیڈ میڈیٹر، کسی اور درمیانی کی ضرورت نہیں ہے. درمیانی صرف یسوع ہے. آپ ڈائریکٹ آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں. آپ کو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں یہ بھی صرف روم کے لیے نہیں کہہ رہا، کوئی بھی پروٹسٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو اب کسی پیسٹر کی ضرورت نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں آپ کی دعاؤں کو خدا کے پاس قربان گاہ پر پہنچاؤں گا. نہیں، ہم خدا سے دعا کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ کا خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے جب اس کے بیٹے نے صلیب پر اپنی جان دی. اب ہمیں کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ سفارش کرتے ہیں تو پھر جو سیکنڈ درمیانی ہے آپ اس کو پکار رہے ہیں کہ ہماری جو درخواست ہے وہ آگے لے کے جاؤ. نہیں، آپ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں. اس لیے یسوع نے ایک بیوہ کی مثال بھی دی جو بار بار قاضی کے پاس جاتی تھی. اس نے کہا، اس نے اس کی سنی. بالکل اسی طرح ہے، جب آپ ڈائریکٹ اس کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کی سنتا ہے. یہ وہ جب ہم کہتے ہیں سولا کرسٹو، یعنی کہ صرف اور صرف مسیح، اس میں آپ کسی کو ایڈ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اور بھی دیکھ سکتے ہیں. پطرس، پہلا پطرس دوسرا، اس کا دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہوا، میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایک ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. جب پطرس یہ کہتا ہے تو وہ جو پرانا اہدنامہ اس کو نیکسٹ لیول پر جا کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے جینٹائلز کو اور جیو کو، دونوں کو، کہ اب جس طرح جو سردار کاہن ہے وہ امت کی قربانی جو ہے، بھیڑ بکری جانور جو ان کو لے کے ہیکل میں آتا تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بے عیب برا جو ہے اس نے ایک ہی دفعہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا صلیب پر. کرسٹوس سولوس کرسٹو، جیزس الون، اس کے ساتھ کسی کو ہم شامل نہیں کر سکتے. آج اگر آپ دیکھیں تو جو عبادت ہے اس کو مختلف طرح سے کیا جاتا ہے. اس میں آج جانوروں کی قربانی تو نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ عبادات کو باقاعدہ پڑھیں، ہو سکتا ہے عام آدمی کی رسائی میں ہو، اور اگر نہیں تو آپ چرچ سے پوچھ سکتے ہیں.
جو عبادات ہیں ان میں جو محض ہوتی ہے اس کا طریقہ کار ابھی تک وہی ہے، صرف جانوروں کی قربانیاں نہیں ہوتی. باقی بالکل اسی طرح جو پیسٹر ہوتا ہے وہ لے کے قوم کے گناہوں کی اس ساری قربانی کو خدا کے حضور پیش کرتا ہے، جس کی ضرورت تھی کیونکہ خدا نے اس کے بیٹے یسوع نے پہلے ہی قربانی جو ہے دے دی ہوئی ہے. اب جلدی سے میں اسے ریپ کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کیا مسئلے پیدا ہوئے. جب آپ نے درمیانی کے ساتھ ایک اور درمیانی ایڈ کر دیا تو کیا ہوا؟ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہوا کیا کہ جو لوگ تھے وہ چرچ پر ڈیپینڈ کرتے تھے. چرچ آنا عبادت کرنے کی میں بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں پیدا ہونے سے مرنے تک ہر بات کے لیے چرچ پر ڈیپینڈ کیا جاتا تھا. اور بہت ساری ایسی رسومات ہیں جن کی وجہ سے آگے چل کر اور معاملہ جو ہے وہ بگڑ گئے، کیونکہ شروع سے جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے وہ صحیح نہیں کی گئی. اور چرچ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چرچ کا مطلب ہے کہ ایک گروہ جو بچے ہوئے انسانوں کا ہے، saved, a group of people who are saved. ایک گروپ جو یسوع کے خون سے بچا ہے، ٹھیک ہے. لیکن 16ویں صدی میں کیا ہوا کہ بجائے اس کے کہ چرچ کا وہ گروپ جو ہے وہ بچے ہوئے لوگوں کا ہو، اور ہم آج بھی دیکھتے ہیں، دونوں طرف دیکھتے ہیں، جو چرچ ہے وہ لوگوں کو بچانے والا گروپ بن گیا. چرچ نہیں بچا سکتا، بچاتا پاک روح ہے، خدا کا پاک روح بچاتا ہے. اور اس سے کیا فرق ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ لوگ ذہنی طور پر اس غلامی میں چلے گئے کہ چرچ ہی سب کچھ ہے، چرچ پر ہم نے ڈیپینڈ کرنا، چرچ ہی ہمارے گناہوں کو خدا کے حضور لے کے جا سکتا ہے. اور لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی تھیں، صرف مذہبی رہنما کا سایہ ان پر پڑ جائے تو لوگ خوش ہوتے تھے. آج لوگ ہاتھ چومتے ہیں، کوئی بھی پرسنالٹی ہو، کوئی بھی ہو، میں آپ کو بتاؤں، ہمیں عزت کرنی چاہیے مذہبی رہنماؤں کی، پریسٹ جو ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہاتھ چومنا اور پاؤں میں جھکنا بت پرستی، شخصیت پرستی کے زمرے میں آتا ہے. کلام کے روح سے ہماری نگاہیں مذہبی رہنماؤں کے ہاتھوں پر نہیں بلکہ ان ہاتھوں پر ہونی چاہیے جن میں کیل گاڑے گئے میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے. ہمیں ان ہاتھوں کی طرف دیکھنا چاہیے. رسپیکٹ کریں، لیکن ہاتھوں کو چومنا اور پاؤں کے آگے جھکنا اور لمبی لمبی قطاریں بنا کر صرف انتظار کرنا. اور یہ میں کسی ایک چرچ کی بات نہیں کر رہا، ہر طرف میں دیکھ رہا ہوں، یہ آپ بھی دیکھتے ہیں. لہٰذا یہ نہ سوچیں کہ کوئی ہم روک کی بات کر رہے ہیں، نہیں، لک اراؤنڈ، آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آگے بہت، اگر کوئی کروسیڈ ہوتا ہے، کوئی جاتا ہے تو باجے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. میرے عزیزو، اس کی ایک وجہ صرف یہی ہے کہ آج جو ڈاکٹرن ہے اس کی تبلیغ بہت کم ہوتی ہے. آج لوگ اپنے آپ کو، میں لیڈرز کی بات کر رہا ہوں، پروموٹ کرتے ہیں بجائے یسوع کو پروموٹ کرنے کے. اور لوگوں کی جو نگاہ ہے وہ صلیب کی بجائے چرچ کی طرف لگ گئی. اور اسی کو چیلنج کرتے ہوئے ریفارمرز نے یہ جو 5 سولز ہیں وہ چرچ کے سامنے رکھے. کیونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ کس طرح ہر سولز کے ساتھ آپ دیکھیں گے جو روایات ہیں ان کو ایڈ کر دیا گیا. اور لوگ جو ہیں پیدائش سے لے کر مرنے تک چرچ کی غلامی میں آ گئے. اور چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف چرچ ہی ہمیں ہماری مدد کرے گا اور رہائی اور نجات بخشے گا، اس لیے میرے عزیزو چرچ جو ہے وہ پاورفل بن گیا. اور چرچ تو پاورفل بن گیا، لیکن جو لوگ ہیں وہ روحانی طور پر نیچے چلے گئے. ان کی جو روحانی ان کا علم ہے وہ میرے عزیزو کہیں بھی آگے نہ بڑھا. اور آخر میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر اسے بند کرتے ہیں. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں،
خدا اور انسان کے بیچ جو درمیانی ہے وہ صرف یسوع ہے. آپ اس کے ساتھ کسی کو نہیں ایڈ کر سکتے, نہ مقدسین کو, نہ مریم کو, کسی کو بھی, کیونکہ درمیانی صرف ایک ہے. جو خدا کا کلام کہتا ہے, میں نہیں کہتا. آپ یہی بائبل پڑھتے ہیں, میں بھی یہی بائبل پڑھتا ہوں. خدا اور انسان کے درمیانی صرف یسوع ہے. اس نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں. اس نے یہ نہیں کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں, اس کے ساتھ پالوس بھی شامل ہے, پترس بھی شامل ہے, یوحنا بھی شامل ہے. نہیں, اس نے کہا صرف میں ہوں, نہ اس کا کوئی رشتہ دار. اور پھر خدا کو دوسرے درمیانی کی ضرورت بھی نہیں. یسوع چٹان ہے. کیا میرے اور آپ کے دونوں قدم چٹان پر ہیں, یا ہمارا ایک قدم چٹان پر اور ایک قدم کہیں اور ہے؟ اس کا مطلب میں یہ ہوتا ہے چٹان یسوع ہے, ہمارا ایمان یسوع پر ہے, لیکن ساتھ اگر ہمارا دوسرا قدم کہیں اور, اس کا مطلب ہے ہم اپنے جو ڈیڈز اپنے ایمان ہے ان پہ بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں, لیکن نجات مال کی وجہ سے نہیں ہے. ورنہ گنگا رام اور یہ جتنے سارے بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, سب کو نجات مل جاتی. بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں جو بڑے اچھے کام کرتے ہیں, لیکن نجات جو ہے وہ اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں. ہماری راست بازی کیا ہے؟ گندی دھچیوں کی مانند ہے. کوئی نہیں ایسا جو اپنے مال کی وجہ سے بچایا جائے. اس لیے اگر ہمارا ایک قدم چٹان پر ہے اور ایک ہم اپنے مال پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور سیکرمنٹس پر, دوسری چیزوں پر, تو میرے عزیزوں پھر سوچنے کی بات ہے. ہمارے دونوں قدم چٹان پر ہونے چاہیے, اور وہ چٹان یسوع ہے. آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ اس کو کہا گیا تھا کہ جا کے بولنا, اور اس نے بولا نہیں بلکہ لاٹھی ماری. And then we know what happened. ہم یسوع کے ساتھ نجات اور کفارہ میں کسی کو شامل نہیں کر سکتے. کوئی ہماری سفارش نہیں کر سکتا. صرف یسوع وہ سردار کائن ہے جو ہماری ساری جو سفارشیں ہیں باپ کے حضور لے کے جاتا ہے. اور آخر میں پہلا یوحنا دوسرا باب اور اس کی صرف 2 آیات پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پر پتہ کیا لکھا ہے؟ اے میرے بچوں, یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو, اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے, یعنی یسوع مسیح راست باز. وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, اور صرف ہمارے ہی گناہوں کا نہیں بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا نہیں. کفارہ صرف یسوع ہے, اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں. ہمارے اعمال, ہماری روایات کسی بھی طرح ہمیں نجات نہیں دے سکتی, اور نہ ہی خدا کو یسوع کے بعد کسی اور درمیانی کی ضرورت ہے. ہماری دعائیں ڈائریکٹ خدا کے حضور ہونی چاہیے. کوئی بھی انسان کسی بھی طرح نہ تو گناہ معاف کر سکتا ہے, نہ سفارش کر سکتا ہے. لکھا ہے وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو وہ کہہ سکتا تھا, کلام لکھ سکتا تھا, کچھ نام یا کچھ اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہ اگر ان کی وجہ سے بھی ہو تو عین ممکن ہے کہ میں تمہیں معاف کروں. The Bible does not teach us this. Let's pray. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہماری اپنی زبان میں ہمیں دیا تاکہ ہم اسے پڑھ سکے, اس کو سمجھ سکے. اور تیرے پاک روح کی مدد سے خدا بندہ جو تو نے عید پینتیکوس کے دن اپنے شاگردوں کو اور بہت سارے لوگوں کو خدا بندہ بخشا کہ وہ ہمارے ساتھ ہو, ہماری مدد کرے, ہماری رہنمائی کرے. تیرا شکر کرتے ہیں کہ خدا بند تو نے ہمیں اس لائق کیا کہ ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے کلام کی باتیں سنیں. تو ہمیں توفیق دے کہ خداوند ہم اپنی راہ کو جانچیں اور کسی بھی طرح تیرے کلام کی جو ٹرو ڈاکٹرن ہے اس سے دائیں یا بائیں نہ, کیونکہ تو نے یہی اپنے کلام میں خداوندہ حکم دیا ہے. اب آپ تیرا شکر ہو, تیرے نام میں مانگتے ہیں. آئیے ہم اپنے ہدیہ خداوند کے حضور میں پیش کریں گے. ہم کوائر کے ساتھ مل کے ہم
گیت گائیں گے. اور حدیث کے لیے میں درخواست کروں گا کہ عابد بھائی جب ہدیہ اٹھائے تو اس کے لیے دعا کے لیے پلیز اوپر آئے. Gate number 341, page 45. Gate 341. Jalal, 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 Tera hai Jalal. خداوند بزرگ آسمانی باپ خالق خدا بیروبر کے خالق اور مالک، اے قدوس باپ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کے زندگی بخش پاک کلام کے لیے، آپ کے خادم کے لیے، آپ کی کلیسیا کے لیے،
اس وقت کے لیے خداوند یسوع جی ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کی اس بیشبا محبت کے لیے جو آپ نے ہم سے کی، بلکہ تمام دنیا سے کی، ہر اس بشر پر جو آپ مسیح یسوع کے نام پر ایمان لاتا ہے۔ خداوند ہم آپ کی ساری برکت و نعمتوں کے لیے، خاندانی، روحانی، جسمانی، مالی، کلیسیائی برکتوں کے لیے، سلامتی کے لیے شکر ادا کرتے ہیں۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم اس ہدیہ کو آپ کے پاک مذبح پر لاتے ہیں۔ دینے والے ہاتھوں پر آپ کی برکت ہو، ان کے روزگار پر آپ کی برکت ہو، روح، بدن اور جانوں پر آپ کی برکت ہو۔ ہر طرح کی خداوند پاک خدا وبال بیماری کو زندگیوں سے، خاندان سے ریبیو کرتے ہیں۔ خداوند یسوع ناصری تمام وسائل پر آپ کی برکت مانگتے، خاندانوں پر، ان کے مالی وسائل پر آپ کی برکت، روح، بدن اور جانوں پر آپ کی برکت۔ اور یسوع جی یہ روپیہ پیسہ آپ کے جلال کے لیے استعمال ہے، آپ مسیح یسوع کے نام کی بڑائی کے لیے، آپ کی بادشاہی کی وسعت کے لیے، اس کلیسیا پر آپ کی برکت، یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ جماعت کھڑی ہوئی۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس کا اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور کو معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ ذرا تشریف رکھیں، چند ضروری اشتہارات ہیں، بھائی شکیل آ رہے ہیں اور جو پروگرام ہے ان کا بھی وہ جو ان کی announcement ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم بڑی کامیابی کے ساتھ لینٹ سیزن میں سے گزر رہے ہیں، اور اس میں آگے بڑھتے ہوئے کھجوروں کا اتوار جو ہے وہ 10 اپریل کو پام سنڈے جسے ہم کہتے ہیں، ہم سیلیبریٹ کریں گے یہاں چرچ میں، اور اس کے بعد گڈ فرائیڈے کی عبادت 15 اپریل کو ہوگی اسی چرچ میں، اور پھر 17 اپریل کو 17 اپریل عید قیامت مسیح یعنی کہ ریزریکشن ڈے کی ہم عبادت کریں گے یہاں پہ۔ اور بار بار میں دہراتا رہا ہوں کہ یہ تواریخ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ورک اسکیجول میں یا جاب کی جو سچویشن ہے اس کو اس طریقے سے مینیج کر لیتا ہوں۔ اگر کسی نے چھٹی وغیرہ لینی ہے، میں نے تو کل اپنے باس کو کہا کہ چھٹی کا ارینج کر لیا ہے گڈ فرائیڈے کے لیے، آپ لوگ بھی ابھی سے کر لیں تاکہ عین وقت پر دقت نہ ہو۔ اور اس کے بعد آج ہم 2 چیزیں سیلیبریٹ کرنے والے ہیں۔